کرو منظوری آقا کدی روزے تے آواں میں کرو کدی روزے تے آواں میں چما روزے دی جالی نو۔ السلام علیکم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں مدینہ تو ابھی جناب مکہ سے ابھی ہمارا سفر ہے مدینہ کی طرف۔ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ہم ایک جگہ رکے ہیں، یہاں ہم نے چائے پانی کیا ہے، انشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد ہمارا تقریباً 2.5 گھنٹے کا آگے سفر ہے، تو مدینہ پہنچ کے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی فائنلی 6 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم آ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے میں اور گلفراز بھائی ریاض الجنہ میں سلام کرنے کے لیے جہاں پہ باقی حاجی جا رہے تھے ہم بھی گئے، اور ادب کا تقاضا تھا کہ کچھ جگہوں پہ ہم نے ویڈیو جاتے ہوئے نہیں بنائی، کیونکہ وہاں پہ ہمارا جو پوری توجہ تھی وہ دعا کرنے کے لیے تھی، سب دوستوں کے لیے اور اپنے لیے۔ فجر کی نماز کے بعد جو تھی در مصطفیٰ پہ حاضری، جو اس کا جو ایک الگ ہی لطف تھا، اور وہ منظر جو ہے وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ہر بندے کی آنکھ اشک بار تھی، اور وہ رو رو کے دعائیں کر رہا تھا، اور جن لوگوں کی دعائیں ان کے ذمہ تھی اس کی قبولیت کے لیے در مصطفیٰ پہ بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی، اور ساتھ میں ہم نے بھی اپنے لیے اور دوسرے دوستوں کے لیے دعائیں کی۔ یا زہرا یا زہرا کے سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے، مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان ہے، جہاں اسلام کے ابتدائی دور کے کئی عظیم صحابہ، اہل بیت اور دیگر اہم شخصیات دفن ہیں۔ جنت البقیع کا قیام مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہوا۔ یہ پہلا قبرستان ہے جسے مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا۔
यहाँ सबसे पहले सहाबी हज़रत असद बिन ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन हुई। इस कब्रस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और अज़वाज मुतहरात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मदफन है। ये जगह मुसलमानों के लिए नहायत मुक़द्दस है, जहाँ हर दौर में ज़ायरीन दुआ के लिए आते रहे हैं। 1925 में सऊदी हुकूमत के आगाज़ पर जन्नतुल बकी में मौजूद मज़ारात को मस्मार किया गया, जिसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का भी मज़ार अक़दस शामिल था। ए खाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहर ढूंढ रहे हैं। भूख जनाब बहुत शदीद लगी और गुलफाज भाई भी, लेकिन अभी खाने के लिए सिर्फ यहीं आया है रायता। ये सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। ये रियाजुल जन्नत जाते हुए जनाब ये अभी परमिट दिखाया और अभी रियाजुल जन्नत जा रहे हैं। 2 रकत नवाफिल अदा करेंगे वहाँ पे जाके मैं और गुलफराज भाई। अभी जो हमारा सफ़र है वो मस्जिद कुबा की तरफ है, और अभी हमारा टूर गाइड भी बता रहा था कि यहाँ पे 2 रकत नफल जो हैं वो एक मकबूल उम्रे के बराबर है। अभी जो मैं और गुलफराज भाई जा रहे हैं मस्जिद में, जाके नवाफिल अदा करेंगे। और सबसे बड़ा ये मेन है। यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे एक मनकूल है जो बाग है, जो हमने 1-2 यूट्यूबर्स के मुंह से सुना था कि वो जो बाग है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। ये जो साथ वाला है, यहाँ पे आके सरकार ने कुछ ऐसा क़याम किया था। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम पहुंच गए जो बहुत पहाड़ के नज़दीक, ये बिल्कुल मेरे होटल के पास भी है। और यहाँ पे इस्लाम का दूसरा बड़ा गज़वा लड़ा गया था। ये जो सामने, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये 3 कब्रें हैं, जिनमें से एक कब्र सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा की है। ग़ज़वा-ए उहद इस्लाम की तारीख़ का एक अहम मार्का है, जो 3 हिजरी में मक्का की एक कुरैश और मदीना के मुसलमानों के दरमियान पेश आया। ये जंगे उहद के मुकाम पर हुई, जिस मुकाम पर हम अभी मौजूद हैं। ग़ज़वा-ए बदर में मुसलमानों की फ़तह के बाद कुरैश मक्का मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे।
اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں تقریباً 3000 جنگجو شامل تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے ابتدا میں قریش کو شکست دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ تیر اندازوں کا احد پہاڑ پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ وہ کسی صورت اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ فتح کے آثار دیکھ کر کچھ تیر اندازوں نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر قریش کے سپہ سالار خالد بن ولید نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو گھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا، لیکن آپ کی زندگی کا علم ہوتے صحابہ نے ہمت جمع کی اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ قریش مکہ جنگی لحاظ سے فتح یاب ہوئے، لیکن مسلمانوں کے ایمان اور عزم کو توڑنے میں ناکام رہے۔ ابھی گنبد خضرا کے بالکل پاس اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز مغربین ادا کر چکے ہیں۔ ریاض الجنہ میں ہم نے وہ سعادت حاصل کی ہے نماز مغربین ادا کرنے کی۔ اب نماز ادا کر کے ہوٹل جانے کو دل نہیں کر رہا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ دل کرتا ہے کہ 24/7 یہاں پہ بندہ بیٹھا رہے۔ اتنا سکون ہے، اتنا سکون جو الفاظ سے بالکل دور ہے۔ الفاظ جی آج آخری دن ہے میرا یہاں پہ مدینہ میں، اور بہت افسردہ اور بوجھل دل کے ساتھ اس وادی جنت سے جانا پڑے گا مجھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پھر توفیق دے، پھر حاضری کی توفیق دے، اور میں رمضان کے بعد پھر دوبارہ آؤں اپنے والدین کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ، اور دوبارہ اس سعادت کو حاصل کروں۔ اچھا، مدینہ میں ہمارا یہ والا ہوٹل تھا، یہ نزل نجمت الکسرہ۔